رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، افطار کے بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت والے اس پیارے سے ماحول میں ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام دعائے افطار۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، شفیع بھی ہے، رسول بھی ہے، شفیع بھی ہے، رسول بھی ہے، مطاع بھی ہے، قسیم بھی ہے۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کر کریں گے چارہ۔ یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کر کریں گے چارہ، طبیب کیوں کر کریں گے چارہ۔ علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ انہی کے در کے ہے غم بیکاری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کے در کے ہے غم بیکاری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری، انہی کے ہے سلسبیل و
کوثر انہی کے ہے سلسبیل و کوثر انہی کے قصر نعیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے وہ عرش کے تاجدار مولا صفت ہے یاسین ثنا ہے طٰہٰ وہ عرش کے تاجدار مولا صفت ہے یاسین ثنا ہے طٰہٰ صفت ہے یاسین ثنا ہے طٰہٰ غنی وہ معطی ہے نام ان کا غنی وہ معطی ہے نام ان کا عرب کے در یتیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے اور جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علیم کیوں ہو غم عذاب علیم کیوں ہو مدینے والے ہیں اس کے سر پر مدینے والے ہیں اس کے سر پر مدد پہ غوث عظیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے شفیع بھی ہے رسول بھی ہے مطاع بھی ہے قسیم بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل جو پچھلی قوم گزری اور اسی طرح اور بھی پیچھے کئی ساری قومیں اس دنیا پر آئی اور دنیا سے چلی گئی، بہت سارے واقعات ہماری نصیحت کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، ہمیں درس کے لیے ان قوموں سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان قوموں کے اندر جہاں اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ گنہگاروں کا بھی ایک معاملہ تھا، تو وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اور بڑی سے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک قوم کا، پچھلی قوم کا واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو بڑا ہی ظالم اور بڑا فاسق و فاجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اور اس کے دربار کا یہ اصول تھا، اس کے دربار کا یہ معاملہ تھا، یہ قانون تھا کہ وہ اپنے دربار میں مومنین کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو بلاتا،
ان کے سامنے ناجائز گوشت رکھتا، حرام جس کو کھانے کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو کھانے کو، جس کو خنزیر کہتے ہیں، اس کا گوشت وہ ان کے سامنے رکھتا، اور ایمان والے اگر اس کو کھا لیتے تو ان کو چھوڑ دیتا، اور اگر نہیں کھاتے تو ان کو دردناک سزائیں دیتا، ان کو جان سے مار دیتا تھا۔ اس طرح کا وہ بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جابر اور بہت ہی شدید شدت والا وہ بادشاہ تھا۔ اسی زمانے کے اندر ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا نام تھا سارہ۔ یہ عورت بڑی نیک سیرت، نیک صورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی نیک بندی تھی، اللہ سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ اس کے 7 بیٹے بھی تھے۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اس عورت کو اور اس کے 7 بیٹوں کو اپنے دربار کے اندر بلایا، اور جس طرح کا اس کا معاملہ تھا اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے حرام گوشت رکھا کرتا تھا، خنزیر کا گوشت رکھتا اور ان کو کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا، اسی طرح سے اس نے اب اس عورت کو سامنے بلایا اور اس کے سب سے بڑے والے بیٹے کو بلایا، جو سب سے بڑا تھا ان کے اندر، 7 کے اندر۔ اب آپ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پچھلی قومیں گزری ہے، بعض ان کے اندر ماشاءاللہ ایسے بھی ہوئے ہیں جو ایمان کے حوالے سے کتنے مضبوط تھے، سبحان اللہ۔ وہ جو سب سے بڑا والا بیٹا تھا، اس کو اس نے بلایا اور کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، تمہارے سامنے ہے، اس میں سے اگر تم کچھ کھا لو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، اس میں سے کچھ کھا لو۔ اس کے سامنے وہ گوشت آگے کیا، لیکن چونکہ وہ جو بندہ تھا اس ماں کا عظیم نوجوان سب سے بڑا والا بیٹا، تو ماں کی تربیت ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، لیکن جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ اپنے کو نہیں کرنا، وہ اس کا ایمان کا جذبہ تھا۔ جب اس کے سامنے بادشاہ نے گوشت رکھا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، جس چیز کو میرے رب تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے میں اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، میں کھانا تو بہت دور کی بات، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چونکہ اس کے دربار کا قانون تھا، وہ بڑا تیش میں آیا، غصے میں آیا، اور اس نے اس نوجوان کو جان سے مروا دیا۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے چھوٹے والے کو بلایا، 6 نمبر پر جو تھا، اور اس سے کہا کہ تیرے سامنے تیرے بھائی کو میں نے جان سے مروا دیا، اب تیری باری ہے۔ گوشت اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے تھوڑا سا کھا لو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ چونکہ وہ بھی اپنی ماں کا پروردہ تھا، ماں کی پرورش میں پلا بڑا تھا، اور ماں جو ہے جس کا نام سارہ تھا، انتہائی نیک خاتون تھی۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو اس کے بھائی نے جواب دیا، اور اس بادشاہ نے یہ کہا، اس بادشاہ سے اس نے یہ کہا کہ اے بدبخت بادشاہ، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس موت کے ذریعے سے، اس جو ہے نا وہ قتل کرنے کے ذریعے سے، اس طرح مارنے کے ذریعے سے ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس چیز کو رب کھانے سے میرے رب تبارک و تعالی نے منع فرما دیا، جس چیز کا کھانا ہمارے لیے حرام فرما دیا ہے نا، میں اس کو کبھی نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ تو کیا ایک ذرہ بھی اس کا میں نہیں کھاؤں گا، جو تیرے من میں آئے کر لے، لیکن جس چیز کو کھانے کو میرے رب نے منع فرما دیا میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کو ہنسی آئی، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو، یہ جانتے ہو کہ اس نے اس طرح کی تلخ باتیں میرے سامنے کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھ سے اس طرح کی بات کرے گا تو میں اس کو اس کے بڑے بھائی کی طرح آسانی سے مار دوں گا۔ نہیں، اس کو میں آسانی سے نہیں ماروں گا۔ اس نے کہا کہ اب اس بندے کی چہرے کی اور گال کی اور اس کے گلے کی کھال اتاری جائے۔ آپ غور کیجئے، آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم زندہ ہیں، کبھی ہماری تھوڑی سی اگر کھال کہیں سے جو ہے نا اگر نکل جائے نا، کبھی ناخن کی طرف سے تھوڑی سی کھال نکل جائے، کتنا درد ہوتا ہے، اور وہ درد پورا جسم اس کو جو ہے نا وہ سہرا ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر اس کا درد ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جلاد آگے بڑھا اور اس نیک بندے کے جسم کی کھال کو اتارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جبل استقامت تھا، استقامت کا پہاڑ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے آگے ذرا بھی چوکنے والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کے کان کاٹے جائے، زندہ ہے، مرا نہیں، ابھی زندگی کی حالت میں اس کے کان کاٹے گئے۔
اس کی ناک کاٹی گئی، اس کی آنکھیں نکالی گئی، اس کے بعد بادشاہ نے اس کو سولی پر چڑھا کر آگ کے اندر ڈال دیا، اس طرح اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد یکے بعد دیگرے ایک ایک بیٹے کو بلانا شروع کیا، ایک ایک بیٹا آتا گیا، آخر میں سارے کے سارے بیٹے جب شہید ہو گئے، ایک سب سے چھوٹا والا بیٹا تھا وہ بچا اور اس کی ماں بچی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تیرے سامنے میں نے تیرے سارے بھائیوں کو جان سے مار دیا، اب تو بچا ہے، عافیت اسی میں ہے کہ اگر اپنی امان چاہتا ہے، اگر اپنی جان سلامت رکھنا چاہتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا کھا لے، تجھے تیری جان بخش دوں گا۔ چونکہ وہ بھی اپنی ماں کی پرورش پایا ہوا تھا اور نیک بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، اور ایمان ان کا کیسا مضبوط تھا، سبحان اللہ۔ اس نے وہی جواب دیا کہ بادشاہ تیرے جی میں جو آئے کر لے، تو ہمیں مارنا چاہتا ہے مار دے، سزا دینا چاہتا ہے سزا دے دے، جو جی میں تیرے آتا ہے کر لے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے حرم اللہ لحم الخنزیر، فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ قرآن کا فرمان ہے، بے شک اللہ نے حرام کر دیا تم پر خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت، یہ ہمارے قرآن کا فرمان ہے۔ بہرحال اس نے جس انداز سے بھی کہنا تھا بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ بادشاہ جس چیز کے کھانے کو میرے اللہ نے منع کر دیا ہے نا، دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت میرے سامنے اس چیز کے کھانے کو مجبور کرے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی جو ہے اپنے بھائیوں کی طرح جوش ایمانی رکھتا ہے اور کسی سے بالکل کم نہیں ہے، تو اس نے کہا رک جا۔ اس نے اس کی ماں کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھ بڑھیا، تیرے سارے کے سارے بیٹوں کو تیری نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے میں نے شہید کر دیا، اب تو بچی ہے اور تیرا یہ ایک بیٹا بچا ہے، اگر چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا سلامت رہے، تیری جان بچ جائے، تیرا بیٹا بچ جائے، اس کو تھوڑا سا سمجھا دے کہ تھوڑا سا کھا لے، بس یہ میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیرے بیٹے کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں۔ چنانچہ وہ نیک سیرت، صالحہ، متقیہ، پرہیزگار عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک کونے میں لے کر گئی اور کہا کہ بیٹا دیکھ، تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور تیرے بیٹے اور جتنے بھی تیرے بھائی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتی ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو بہت کمزور تھا، میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن تو بہت کمزور تھا تو میں نے تجھے ان سے ڈبل دودھ پلایا، میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اگر تو مجھے اپنی ماں مانتا ہے تو آج میری بات پر عمل کر لے۔ اب بیٹا بھی ڈرا کہ پتہ نہیں ماں کیا کہنے والی ہے، کہا کہ ماں کہیے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ کہا کہ بیٹا بادشاہ تجھے حرام کھانا کھانے پر مجبور کر رہا ہے نا، تجھے میری ممتا کا واسطہ، تو اگر مجھے اپنی ماں مانتا ہے تو بیٹا ہرگز اس چیز کو مت کھانا جس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا، اگرچہ جان چلی جائے۔ جب بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ ماں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تو مجھے یہ کہے گی کہ میں حرام گوشت کھا لوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تجھ جیسی ماں عطا فرمائی۔ بہرحال ماں اپنے بیٹے کو بادشاہ کے سامنے لے کر گئی اور کہا کہ بادشاہ اب میرا بیٹا وہی کرے گا جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کے سامنے گوشت رکھا تو اس نے کہا کہ اے بدبخت بادشاہ، تو کیا سوچتا ہے کہ میری ماں نے مجھے گوشت کھانے کا حکم دیا؟ نہیں، میری ماں نے تو یہ کہا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے نا، اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، لہٰذا میں گوشت میں سے ایک ذرہ نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس کو آگے بلایا، اس کو بھی جان سے مار دیا۔ اس کے بعد اس کی ماں کو بلایا، اس کے سامنے گوشت رکھا، اس نے بھی نہیں کھایا اور بادشاہ نے اس کو بھی جان سے مار دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے یہ پورا گھرانہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے، اللہ سے ڈرنے والے بندے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ ہم بھی اللہ پاک کے ماننے والے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ہر حرام کردہ چیز سے دور رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ ماہ رمضان کے پیارے پیارے روزے ہمارے درمیان ہیں، افطار کا مبارک وقت ہے، سبحان اللہ، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک نہ جانے کتنوں کو اپنے کرم سے، لاکھوں لاکھ کو اپنے کرم سے جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ دعا کا وقت بھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، مناجات پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو ایک تمنا کے ساتھ ہو سکے تو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آئیے مناجات کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، مجھے خدایا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے گا، مجھے خدایا معاف کر دے، اور عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے تو کرم ہی فرما، عذاب نہ کر، عتاب نہ کر، کریم ہے تو کرم ہی فرما، حساب کیسے میں دے سکوں گا، حساب کیسے میں دے سکوں گا، مجھے خدایا معاف کر دے،
اندھیرے شب کے کیے گئے رسوا، اجال دل کے کیے ہیں کہنا، اندھیرے شب کے کیے گئے رسوا، اجال دل کے کیے ہیں کہنا، سراپا جرم و خطا ہوں مولا، سراپا جرم و خطا ہوں مولا، مجھے خدایا معاف کر دے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ، تیرے گنہگار، سیاہ کار، بدکار، خطا کار، ریاکار بندے ایک بار پھر افطار کے بابرکت لمحات میں تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے گناہوں میں لتھڑے ہوئے گندے وجود کو لے کر تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، گناہوں بھرے ہاتھ تیری عظیم بارگاہ میں اٹھائے ہیں، اس امید پر کہ تو کرم فرمائے گا۔ مولا، ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے کہ تو روزانہ افطار کے وقت اپنے کرم سے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ دیتا ہے کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ آج بھی یقیناً تو لاکھوں لوگوں کو اپنے کرم سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ جہاں تو اپنے کرم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرمائے گا، اے اللہ، اس وقت میں مجھ سمیت ہمارے اسلامی بھائی جو موجود ہیں، FGN چینل پر جو ہمارے ناظرین و ناظرات موجود ہیں، اے اللہ، ان بخشے ہوئے لوگوں کے اندر ہم مٹھی بھر لوگوں کو بھی شامل فرما لے تو مولا تیرے کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اے اللہ، افطار کا بابرکت لمحہ ہے، افطار کی بابرکت ساعتیں ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، رات میں کیے گئے گناہ، دن میں کیے گئے گناہ، لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے، لوگوں سے چھپ کر جو گناہ کیے، سب تیرے سامنے ظاہر ہیں مولا۔ کس کس گناہ کا یہاں پر ہم اظہار کریں، کس کس گناہ کا بتائیں مولا کریم؟ اپنے کرم سے ماہ رمضان کی اس بابرکت ساعت کا واسطہ، 3 رمضان مبارک یوم سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طویل طویل تیری بارگاہ میں کیے گئے سجدوں کا واسطہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت گھڑیاں ہیں، نہ جانے کتنوں کی قسمتیں بدل رہی ہوں گی، نہ جانے کتنے گنہگار ایسے ہوں گے جو پل بھر کے اندر نیکوکار بن جائیں گے، جو تیرے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اے اللہ، ہم بھی تیرے گنہگار ہیں، ہم بھی سیاہکار ہیں، اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ساری خطائیں دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔
اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، اور ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ مولا اگر تو ناراض ہو گیا اور تو نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، مولا تیری قسم لمحہ بھر کے لیے بھی ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اپنے کرم سے اے اللہ، اپنے کرم سے بلا حساب و کتاب ہمیں آسانی کے ساتھ داخل جنت فرما دینا۔ اے اللہ جہنم میں داخل نہ فرمانا، اپنے کرم سے ہمیں مغفرت سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ افطار کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے ناظرین کے اندر ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے مولا کریم جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، کسی کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، کسی کے گھر میں رکاوٹیں ہیں۔ اے اللہ کسی کے یا اللہ دکان نہیں چل پا رہی ہے، اے رب کریم کسی کا مال چوری ہو گیا، کسی کی ڈکیتی ہو گئی، اے اللہ کسی کے گھر بار کے مسائل ہے، کسی کے پاس اپنا مکان نہیں، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، بیچارے کے پاس کرائے کا پیسہ دینے کے لیے کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، نہ جانے طرح طرح کے مصیبت زدے ہیں۔ کئی بندے کئی بندیاں ایسی بھی ہیں مولا کریم جو ہسپتالوں کے اندر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں، بڑی مشکلات میں ہیں، بڑی تنگیوں میں ہیں۔ کئی مسلمان ایسے بھی ہیں مولا سحری افطاری میں اچھی اچھی چیزیں کھانا چاہتے ہیں لیکن پیسہ نہیں۔ اے اللہ بڑی پریشانیوں میں ہیں، بڑی دکھوں میں ہیں، بڑی تکلیفوں میں ہیں۔ اے اللہ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ٹینشنوں میں ہیں، اپنے کرم سے سب کی تمام بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے۔ اے اللہ سب کو چین سکون آرام نصیب فرما۔ اے اللہ سب کے غم غلط فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل اے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے انہیں نیک سنت و بڑے اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جو بہنیں کئی دنوں سے کئی سالوں سے یا اللہ رشتے کے انتظار میں ہے، رشتے نہیں مل پا رہے، انہیں اچھا اور سنت و برا رشتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، شادی کے اسباب ہو جائیں ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ جن کے شادیوں کے کئی سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ایسے بھی کئی بندے ہیں مولا اپنے کرم سے ان کی بھی گود ہری فرما دے۔ اپنے کرم سے یا اللہ ان کی گود میں بھی پیارا سے پیارے پیارے بچے عطا فرما دے۔ اپنے کرم سے یا اللہ پاک ان کی بھی امید بر آئے ایسا کرم فرما دے۔ اے رب کریم جن کی اولاد نافرمان ہے اپنے کرم سے انہیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عطا فرما، جو بیٹی چاہتے ہیں انہیں بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو یا اللہ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، دیگر کئی طرح کے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے سارے جھگڑے دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو چین سکون آرام کا خزینہ بنا دے۔ اے رب کریم بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں دعا میں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے تو سب کچھ جانتا ہے، اپنے کرم سے سب کی تمام دلی جائز تمنائیں آرزویں مرادیں اپنے حبیب کے صدقے پوری فرما دے۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی یا اللہ حیات ہے اپنے کرم سے ان کو نیکیوں والی صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔